میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب۔ آج پوری پاکستانی قوم کو 76واں یوم آزادی مبارک۔ آج کا وہ مبارک دن ہے جب پاکستان وجود میں آیا۔ ہم نے انگریزوں اور متعصب ہندو قوم پرستوں سے آزادی حاصل کر کے ایک الگ قوم، ایک الگ ملک کا وجود جو ہے وہ حاصل کیا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، ہجرت کرنا پڑی۔ ایک بہت ہی خونی داستان ہے جو رقم ہوئی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج 76 برس کے بعد ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا کھویا ان برسوں میں، کیا پایا، کیا ہم آزادی کے مقاصد حاصل کر سکے۔ ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں، ہارون صاحب، کیا ہم ایک قوم کے طور پہ قومی تعمیر کر سکے 76 برس میں؟ ہماری کیا کامیابیاں ہیں اور کیا ناکامیاں ہیں؟ ہم قوم ہی نہیں بن سکے تو قوم کے طور پہ کامیابیوں کا کیا سوال ہے؟ بات یہ ہے کہ بٹے ہوئے ہیں، بے حد تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم کا عمل جاری ہے، تعصبات کا فروغ ہے، مذہبی مکاتب فکر ہیں، لسانی ہیں اور علاقائی ہیں، اور وہ اختر مینگل کے خط سے آپ کو واضح ہوا تو کہ مگر یہ اس میں مایوسی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ قومیں اسی طرح بنتی ہیں، کہ وقت لگتا ہے اس کے لیے۔ 76 برس ہوئے ہیں۔ ہاں، قوموں کی تاریخ میں یہ کوئی طویل عرصہ نہیں ہے، کنفیوژن ہے، اور سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ صحیح تجزیہ، بالکل ڈائریکشن جو ہے، دیانتدارانہ۔ جیسے لیڈر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں 3 خصوصیات ہونی چاہیے: علم ہونا چاہیے، اور دیانت ہونی چاہیے، اور کرزمہ ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود وہ ناکام ہو سکتا ہے اگر سینس آف ڈائریکشن نہ ہو۔ ایک متعین، آپ میں کراچی جانا ہے، آپ ہوائی جہاز پہ نہیں جا سکتے، آپ کار بھی نہیں ہے، آپ بس پہ بھی نہیں جا سکتے، آپ بائیسیکل پہ جائیں پھر بھی آپ پہنچ جائیں گے، تاخیر سے پہنچیں گے مگر پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ فارسی کا محاورہ ہے کہ حاجی تو جس راستے پہ جا رہا ہے وہ مکہ نہیں ترکستان جاتا ہے۔ ایک کنفیوز قوم جو آئے روز نئے تجربے کرتی ہے، نئے تصورات پیش کرتی ہے، جو آدمی آتا ہے وہ گاہ بناتا ہے۔ ایوب خان نے ایک نظام دیا، یا خان کے تو خیر کیا اس پہ عرض کرنی نہیں چاہیے، انہوں نے بھی آئین دیا تھا، ایک آئین دیا تھا، وہ میں اس پہ پڑھا تھا، ہم اس کا ترجمہ کر رہے تھے اور پتہ چلا کہ خود GHQ میں بغاوت ہو گئی ہے اور کھاریاں سے کوئی دستے چل پڑے ہیں اس کے لیے۔ پھر بھٹو صاحب آ گئے، انہوں نے کہا یہ سوشلزم ہماری معیشت ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور جمہوریت ہمارا نظام ہے۔ یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اسلام خود مکمل ہے، ہاں جی، اور اسلام میں جمہوریت کا تصور موجود ہے۔ قائد اعظم نے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا حلف برداری کی تقریب میں کہ امید ہے تم کے راستے پہ چلیں گے آپ، تو قائد اعظم نے فرمایا ہم نے جمہوریت 1400 برس پہلے سیکھ لی تھی، اور اس لہجے میں نہیں کہا تھا، یہ ان کا لہجہ نہیں تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا لہجہ ایسا لگتا تھا، ان کا لہجہ ایسا لگتا تھا کہ آواز جو ہے کہیں بلندیوں سے اتر رہی ہے، اور ایک آہنی آواز تھی۔ تو جمہوریت کا تو تصور ہمارے ہاں بالکل واضح ہے۔ تو یہ ہے کہ بھئی معاشرے کو تعلیم یافتہ ہو، اخلاقی تربیت ہو تو ظاہر ہے، لیکن پھر جمہوری فیصلہ کریں گے، یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ ایک ہے ان اخلاقی اصولوں کی پیروی، روحانی اصولوں کی پیروی جو اسلام میں واضح ہیں، اور ایک یہ رائے عامہ کی تائید۔ یہی تھا نا یہ معاملہ جو کربلا تک پہنچا اور پھر جاری رہا، اور وہیں سے انحراف شروع ہوا، اور اصل انحراف فکری ہوتا ہے۔ قائد اعظم از ایبسلیوٹلی کلیئر۔ 101 سپیچز ہیں ان کی، 101 تقاریر ہیں جس میں وہ کہتے ہیں اسلام ہمارا جو ہے وہ ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تقریر ہے جس کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ وہ 11 ستمبر کی تقریر کون سی تقریر ہے کہ انہوں نے کہا تھا مذہب کا کوئی تعلق نہیں، تو میثاق مدینہ میں بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ میثاق مدینہ میں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چیف ایگزیکٹو تھے،
اگرچہ چیف ایگزیکٹو عجیب ہی لگتا ہے، علی جناب کے ساتھ اتنا بڑا مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ خاتم النبیین ہے جی، اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں. سورج کو اللہ تعالیٰ چراغ کہتا ہے، رسول اللہ کو دمکتا ہوا سورج کہتا ہے. ان کی عمر عزیز کی قسم کھاتا ہے، لے عمر کا قسم ہے تیری عمر عزیز کی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو وہ اپنا ان سے پوچھا گیا آپ کا مسلک کیا ہے، انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. مکتب فکر کی وجہ سے وہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کے تقسیم اور تعصبات سے بالا تر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ بالکل واضح، وہ اس میں کیا میثاق مدینہ میں ہے جی کہ سارے لوگ ایک امت تصور ہوں گے، یعنی ایک امت تو کیا لفظ جو اب جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں قرآن مجید ان معنوں میں استعمال نہیں کرتا ہے، گروہ ہوتا ہے، اور سب پہ دفاع کی ذمہ داری ہوگی، مل کر لڑیں گے. تو وہ تو سب شہریوں کے حقوق برابر ہیں. انہوں نے بالکل، ان کو بڑا تاریخ کا شعور تھا. تو بھائی جو اپنا غیر مسلم ہیں، کوئی ہیں ہندو ہیں، سکھ ہیں، تو وہ ان کے حقوق بالکل برابر ہے. رات کو جاگتے رہے جب انہیں پتہ چلا کہ کراچی میں کوئی ہندو خاندانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ٹیلی فون کرتے رہے اور بڑے فکر مند تھے. اور ان کی وجہ سے پارسی بھی اور بورا بھی اور سب لوگ یہاں آئے، ان پہ اعتماد تھا. ہمارے ظفر ہلالی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے گرامی قدر والد سے، وہ جو امبیسیڈر تھے امریکہ میں جی ہلالی صاحب، گرامی قدر والد سے پوچھا، 52 مکان تھے ان کے احمد آباد میں. انہوں نے کہا کہ وہ چھوڑ کے آپ آ گئے تو ان کا قائد اعظم کی وجہ سے. جی ایسا اتفاق کبھی ہوا نہیں تھا مسلمانوں کا جیسا، اس لیے کہ وہ سب مخالفین بھی تو بڑے تھے، ابوالکلام آزاد، نہیں وہ جمعیت علماء مخالفین کے غباروں میں بڑی ہوا بھری گئی ہے. 76.5% ووٹ ملے، اس سے زیادہ کیا. اسٹینلے والپرٹ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک قوم بنائی، اسے آزادی دلائی، اسے ایک ملک عطا کیا، اور یہ 3 کارنامے تاریخ میں کسی ایک شخص نے انجام نہیں دیے. اب روحانی اعتبار سے تو بلند تر لوگ گزرے ہیں بہت، ہاں جی، لیکن پولیٹیشنز میں تو کیسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا. میں بار بار دہراتا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں، کوئی ایک واقعہ کوئی بتا دے کہ قائد اعظم پہ یہ الزام بھی لگا ہو کہ انہوں نے غلط بیانی کی، ایک واقعہ بتا دیں کسی نے 1 روپے پہ بھی اعتراض کیا ہو ان کی آمدن میں، ایک واقعہ کوئی بتا دے وعدے سے انحراف کیا ہو، الزام بھی لگا ہو. کیا وجہ تھی کہ علماء کو چھوڑ کے مسلمانوں نے قائد اعظم جیسے ایک ماڈرن شخص کے اوپر اس لیے کہ وہ اصلی مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا تھا وہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے مسلمان تھے. امانت و دیانت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ 2 لشکر جا رہے ہیں جہاد کے لیے، ایک جو ہے وہ بہت زاہد و متقی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اتنا نماز روزے میں اتنی وہ تو نہیں ہے، نماز تو سب پڑھتے ہی تھے مگر یہ جنرل بہت بڑا ہے. انہوں نے کہا بھائی جس کام کے لیے جا رہے ہو اس کو ملحوظ رکھو، جنرل اچھا چاہیے. نماز تو وہ بھی پڑھتے ہی تھا، ظاہر سب مسلمان نماز تو پڑھتے ہی. تو قائد اعظم جیسا مدبر دیکھیے کوئی پیدا نہیں ہے. وہ وائس لارڈ ویبل والا واقعہ میں پھر بعض چیزیں دہرانے کی ہوتی ہیں. لارڈ ویبل نے کہا ون انڈین کین بیکم لیفٹیننٹ گورنر آف انڈیا وائی ناٹ دی ادر. آپ اٹھے کرسی سے، ہیٹ سر پہ رکھا اور چل پڑے، تو وہ پیچھے بھاگا، کوئی بات ہی نہیں کی. یعنی ان سے کہا کہ اگر ایک لیفٹیننٹ گورنر بن سکتا ہے جیسے آج کل نامزد وزیر اعظم ہوتا ہے، نگران وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ وہ بے اختیار، تو پیچھے بھاگا. واٹ ہیپنڈ مسٹر جناح، واٹ ہیپنڈ مسٹر جناح. پلٹ کے نہیں دیکھا، کہا I'm not here to sell my nation. اور کیسی خارا شگاف آواز تھی، یعنی وہ آواز ایسی ہیبت طاری کر دیتی تھی. اس کا انٹرویو میں نے خود سنا ہے، یعنی اس وقت تو نہیں سنا جب وہ دے رہا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا، بعد میں سنا BBC سے کہ he was very cold, my God, he was very cold. یہ بات تو صحیح نہیں ہے، وہ تو بڑے پرجوش آدمی تھے. ان کی آواز میں جذبات کی گونج تھی، یعنی جیسی ہونی چاہیے، یعنی جذباتی تو نہیں تھے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے تھے. فرمایا
100 دفعہ میں سوچتا ہوں، جب فیصلہ کر لیتا ہوں تو تبدیل نہیں کرتا. اور یعنی کیسا ان میں اعتماد تھا. یہ 2 آدمی ہیں تاریخ میں تو بہت بڑا، بہت غور کیا. مجھے وراثت میں نہیں ملی ان سے محبت، ٹھیک ہے نا جی. ایک گاؤں میں رہتے تھے مشرقی پنجاب میں ہمارے بزرگ، تو وہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. دور دراز گاؤں میں ندی کے کنارے پرامن جگہ پہ رہتے تھے، تو مگر وہ خوش تھے پاکستان بننے پہ. اور مطلب یہ کہ عوام میں نے تو ان کو دونوں کو پڑھا، ساری زندگی میری بیت گئی ہے قائد اعظم کو پڑھتے ہوئے. جب میں نے ڈسکور کیا، پڑھنا شروع کیا، اور سیکولر پاکستان، in all his political life he never used the word secular, never, not even once. لیکن رواداری تو چاہتے تھے. رواداری کے تو بغیر اسلام ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا دین نصیحہ، دین خیر خواہی ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا میں مقدمہ لڑوں گا اس کے خلاف روز قیامت جو غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی کرے گا. کیا ہم نے اس پہ عمل کیا؟ ہاں، ہم نے تو مطلب عمل کیا، ہم نے تو قائد اعظم کو سموچے نکل گئے، اور اقبال کو بھی. ہاں جی، یعنی ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ اقبال نے کیا کہا تھا. اقبال کے ہاں پوری شاعری آپ پڑھ جائیے. میں نے ان کی فارسی شاعری بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو وہ تراجم کی مدد سے کہیں تعصب کا کوئی شائبہ ہے. بھرتری ہری کے قول کا بھی وہ ترجمہ کرتے ہیں. ہاں جی، غیر مسلم تہذیبوں سے بھی جو کچھ لرن کیا جا سکتا ہے انہوں نے لرن کیا ہے. مشرق و مغرب کو سمجھتے تھے. قائد اعظم کے بارے میں اتنا جھوٹ بولا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھتے تھے. محترمہ فاطمہ جناب پڑھتی تھی، نوٹس بناتی تھی ان کے لیے. اور ایک لفظ میں انہیں بیان کیا جا سکتا ہے توکل. ایسا توکل جو اولیاء میں ہوتا ہے، ان میں اولیاء کسی شان ہے. اللہ پہ بھروسہ تھا ان کو. ایسا نہ ذاتی زندگی میں کسی سے مدد مانگی. 3 سال فرماتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ بس پہ سوار ہو کے جاؤں یا پیدل جاؤں، تو اکثر پیدل جاتا تھا. ان تکلیف دہ ایام کا ان کی زندگی میں کہیں ذکر نہیں ملتا، حوالے کے طور پر بھی نہیں ملتا. 2 دفعہ انہوں نے کہا. ایک دفعہ مسلم لیگ کے مجلس عاملہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، ایک دفعہ علی گڑھ میں. کم و بیش ایک جیسے لفظ ہیں. زندگی کی ساری مسرتیں میں دیکھ چکا ہوں، اب اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں تو وہ مجھ سے راضی ہو. ایک امریکی جرنلسٹ نے پوچھا جب انہوں نے انڈیا کے پرائم منسٹرشپ، گاندھی نے کہا پورے انڈیا کے پرائم منسٹر بن جائے. تو وہ بڑا حیرت زدہ ہوا. ایک امریکی جرنلسٹ، ظاہر ہے اس کے لیے تو یہ عجیب بات تھی. تو وہ اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں تو وہ کہے کہ محمد علی میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں. لیکن بعض لوگوں کا موقف ہے کہ 1000 سال سے اکٹھا رہ رہے تھے ہندو مسلمان، تو آگے بھی رہ سکتے تھے. تو رہ رہے ہیں نا، جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو بیت رہی ہے. خدشہ تھا کہ وہ ان کے خدشہ کیا، مطلب یقینی تھا. جب 37 میں ان کی حکومتیں بنی، انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں سے امتیازی سلوک برتا. امتیازی سلوک نہیں برتا، جتنا ظلم کر سکتے تھے کیا. ٹھیک ہے، اور اب بھی کر رہے ہیں. کشمیر میں کیا ہوا؟ ہاں جی. اور آئے دن انڈیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہریانے میں آج کل فسادات ہو رہے ہیں، وہ ہر کہیں. میوات کے علاقے میں. اچھا، مسلمانوں کا کیا ذکر ہے؟ سکھوں کے ساتھ کیا کیا؟ کتنے سکھ مارے گئے جس دن اندرا گاندھی قتل ہوئی؟ 1-2 آدمیوں نے یہ کیا تھا. ہزاروں لوگوں کو مکر دیا. گولڈن ٹیمپل پہ حملہ ہوا. عیسائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بدھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہندو میجورٹیرینزم. یہاں وزیرستان کی سرحد پہ گاندھی کو بتایا گیا، کرم چند موہن داس گاندھی جس کو بڑا ایک عظیم شخصیت باپو کہتے ہیں، جی مہاتما کہتے ہیں، جس کو انہوں نے خود مار ڈالا. تو وہ اپنا، اور اس کے آج کل اس کو ہیرو کے طور جو اس کا قاتل ہے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے. کہا کہ یہ ہے انڈیا کی سرحد گاڈ سے، یہ انڈیا کی سرحد ہے. انہوں نے کہا نہیں، بامیان تک. ہارون صاحب، ہم نے ماضی پہ تو نظر ڈالی کہ تحریک پاکستان کے عوامل، قائد اعظم کی قیادت، علامہ اقبال کا ذکر بھی تھوڑا سا آپ نے کیا. وقت ہمارے پاس کم ہے. یہ بتائیے کہ جب پاکستان بن گیا تو یار وقت کتنا بھی کم ہے، اقبال کے ذکر کے بغیر کیا ہے. ٹھیک ہے، کیجئے.
تاریخ انسانی میں کبھی کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا جتنے اتنا انفلوئنس کیا ہو اپنے عہد کو اور آنے والے ادوار کو، اور یہ نشانی ہے مجدد کی. یعنی ایرانی انقلاب ان سے متاثر ہوا. ایرانی تو ان سے پوچھتے تھے بھائی وہ سعدی و حافظ اور نظیری اور فلاں کا بڑے بڑے شاعر، عظیم شاعر ہیں، تو وہ کہتے تھے انقلاب میں کسی کام کے نہیں، انقلاب میں اقبال کام آتا ہے. اقبال لاہوری کہتے ہیں. اقبال لاہوری، وہ جب ایرانی صدر نے اس کا ترجمہ کیا خامنئی نے. کشمیر میں اقبال کو گایا جاتا ہے. سینٹرل ایشیا میں اقبال، یعنی دوشنبہ میں 10 لاکھ آدمی، 50 لاکھ کی تو آبادی تھی. اچھا. 10 لاکھ آدمی فرام ڈان ٹو ڈسک اقبال کا ایک مصرع گاتے رہے. کیا؟ از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اور اس ایک دن کے بعد وہ آزاد تھے. کیا نام اس کا مطلب بتائیے، ہمارے عام بچے جو ہیں نا فارسی نہیں سمجھتے. گہرے خواب سے، اس گہرے خواب سے، اس گہرے خواب سے جاگ اٹھو. جا کتنا پاورفل ہے اتنی. یعنی اردو زبان، پہلے تو ایک کوئی غالب نے اردو زبان کا لب و لہجہ بدلا، اسے بے ساختگی بخشی، انرچ کیا، اور اسے بہت انرچ کیا، اور اس میں وہ مضامین پیدا کیے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے بے تھے. تکلفی ہے، اگرچہ عام بول چال کی زبان کو تحریری زبان بنا دیا، بدلا، مگر اس میں یہ عام بول چال کی زبان ہونے کے باوجود اس میں کہیں کوئی سکم آپ ڈھونڈ نہیں سکتے. جی فصیح ہے. اور کیا کیا خوبصورت جملہ، اس کا یہ وقت نہیں ہے. اقبال نے، دیکھیے یہ اقبال کا انکسار ہے کہ وہ فلاں کو استاد کہتے ہیں اور فلاں کا، وہ انکسار تو ان کی طبیعت میں رومی کو بہت کے بھرا ہوا تھا. ہاں. لیکن خود اقبال نے جتنا متاثر کیا ہے تاریخ انسانی میں کسی شخص نے، کسی شاعر نے، ویسے تو کیا کیا آدمی گزر چکا ہے تاریخ میں، متاثر نہیں کیا. ایبسولوٹلی ہی واز کلیئر. گاندھی کے بارے میں وہ کلیئر تھے، کانگریس کے بارے میں کلیئر تھے، مسلمانوں کے مستقبل. گاندھی کے بارے میں انہوں نے کہا رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، مسا نہ ہو تو کلیمی ہے کارب بنیاد. اچھا، قائد اعظم کے بارے میں ایبسولوٹ ان سے ڈس ایگری کیا، بٹ ڈس ایگری تو زندہ بلایا ہی ان کو، وہ تو لندن چلے گئے تھے. ہاں بلایا، وہ اقبال کا اصرار تھا، ان کے خط پڑھے ہیں وہ ایک دوسرے. کیا آپ بھی لیڈ کر سکتے ہیں؟ انہیں پتا تھا یہی کمپیٹنٹ. مولانا محمد علی جوہر نے بھی آخر میں یہی کہا تھا، میرے پاس کیا لینے آئے، اس محمد علی کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے. اور یعنی ان موضوعات پہ انہوں نے شاعری کی ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں ان موضوعات پہ شاعری. بر صغیر کے مسلمانوں کو جو انہوں نے احساس کمتری سے اور ڈپریشن سے نکالا، ان کا مورال بلند کیا، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن. ایک آدمی غزالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طوس میں، جو مشہد کے قریب ہے جہاں میں جانے کا اتفاق مجھے ہوا، وہ ایک چھوٹے سے مکان میں، کے سادہ سے مکان میں بیٹھ کے اس نے اپنے عہد کے سارے باطل تصورات ملیمیٹ کر دی، اور ایک صدی تک اس کا علم لہراتا رہا. اقبال کا علم بھی ایسے ہی لہرا رہا. ٹھیک ہے. انہوں نے خطبہ الہ آباد میں یہ کہا، دو مسلم ریاستیں. ہم پہ تو جذبات سوار تھے، ورنہ ہم کنفیڈریشن بناتے شروع سے. قائد اعظم تو اس کے لیے تیار تھے. وہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا وہ تو ایک کانفیڈریشن تھی نا، کہ 3 حصوں میں ہندوستان. قائد اعظم نے اس سے اگری کر لیا تھا، وہ تو نہرو نے انحراف کیا، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ رام راج چاہتے ہیں. رام راجیہ. جی. یعنی وہ ہندو میجورٹیرینزم کو مسلط کرنا چاہتے تھے اپنے. اس قوم کی اگر کوئی توقیر ہے ان 2 کمپلیکس فری آدمی کی وجہ سے، ورنہ بر صغیر کی متاع کیا ہے؟ احساس کمتری، عدم تحفظ، ریجیڈیٹی، ضد، علم سے گریز، قدامت پسندی. یہ دونوں آدمی اس سے اوپر، فرقہ واریت، ان دونوں آدمی میں شائبہ تک نہیں ہے کہیں کہ اس کا. سر سید کا بھی بڑا کنٹریبیوشن. سر سید ہی تو وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے کہا مسلمان الگ قوم ہے. ہاں، 2 قومی نظریہ پیش کیا اور مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کیا. ورنہ یہ افغانستان ہوتا. جی، وہ ان کے گلے میں لوگ جوتوں کے ہار پہناتے تھے. انہوں نے ہر دکھ سہا، ہر گالی برداشت کی، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایک ایسی نسل چھوڑ گئے. اب جہاں تک ان کے نظریات کا تعلق ہے، ان کی بعض انٹرپریٹیشن کا،
ان کو تو کبھی علی گڑھ نے بھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ 100% تو نہیں آپ کسی کی بات کو کرتے نہیں، نا، باقی وہ تو جو مین کنٹریبیوشن ہے فکری رہنمائی کے لیے تو مسلمان اوروں کی طرف دیکھتے رہے، اور لیکن یہ اس تنگ نائے سے مجھے کوئی ایک بات میں پوچھتا ہوں، کوئی مجھے اس سوال کا جواب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا تم شیعہ ہو، تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، وہابی ہو، تو یہ پوچھے گا مجھ سے؟ وہ تو کام کیا کرتے رہے؟ نہیں، وہ مجھ سے اعمال صالح کیا ہیں کہ میں نے تمہیں امانت عقل عطا کی تھی، سوجھ بوجھ عطا کی تھی، وہ ساتھ ہے، تو تم نے ان کا کیا کیا؟ مجھے یاد رکھا یا نہیں یاد رکھا؟ ذکر کیا، ویسے تو غفور الرحیم ہے، نماز قائم کی، ہاں جی۔ 3 شرطیں ہیں، ينفقون، غیب پہ ایمان، یعنی اللہ، یوم آخرت، فرشتے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور فرمایا مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، الف لام کوئی ارن نہیں کرتا، کیا جو سپارہ ہے وہ ادھر سے ہی شروع یہیں سے شروع ہوتا، اور یہ جسٹ ہے اور پورے یہی نہیں بتاتے مولوی۔ تو یہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں مسلمان، یہ 24 کروڑ جو کچھ پاکستان، کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، پھر بھی پاکستانی قوم میں 2 چیزیں تو ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں باقی قوموں سے آگے ہے بحیثیت مجموعی 2 گنا تک ہے دنیا کی اوسط سے، اور یہ کہتے ہیں جی وہ گنگا رام نے ہاسپٹل بنایا، یہ جب ہم لاہور آئے وہ مسلمان کیا ہے جی، ہم نے بھی اتنے گنگا رام نے قابل قدر ہے، گنگا رام کی خدمات سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، ہمارا منشی اسپتال ہے، لیکن اور اس سے بڑا اسپتال بنایا شوکت خانم، اور کراچی میں جو بن رہا ہے کراچی میں سے 3 گنا بڑا ہے، 3 گنا بڑا۔ اور ایک بریک پہ چلیں، ہے۔ کیا ہارون صاحب پاکستان بنانے کے بعد ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسی لیڈرشپ حاصل کر سکے کہ جو ہمیں تعمیر کر دے؟ نہیں، ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ انہیں طاقتنشیاں پہ رکھا، بھلا دیا، پہلا یہ کام کیا کہ وہ ان سے تو فراغت پالو، اور پھر یہ آزادی ہمیشہ اپنے ساتھ غیر ذمہ داری کا ایک طوفان، غیر ذمہ داری نہیں لاتی، غیر ذمہ داری کا طوفان لاتی، یہ جرنلزم میں جو ہم نے دیکھا ہے جس کی سزا بھگت رہے ہیں، یعنی اور اب سوشل میڈیا پہ باہر سے جو کچھ ہوا وہ تو ہوا، ہم نے کیا کیا، یہ وہ یعنی پچھلے 20 سال کے پروگرام آپ دیکھیں کیسی کیسی غیر ذمہ داری کا ارتکاب کیا ہے، ان لوگوں نے جنہیں گلی محلے والے نہیں پوچھتے تھے، وہ سیاسی لیڈرشپ کے بارے میں ایسی، اور سیاسی لیڈرشپ میں بہرحال کوئی گوارا لوگ بھی تھے، غنیمت بھی تھے، اور اس طرح دعوے اور یہ بادشاہ گر بن بیٹھے، لیکن تو وہ اپنا خیر یہ تو موضوع ہارون صاحب کرپشن تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب جعلی کلیم 22 ارب روپے کے ایسٹس وہ چھوڑ کے گئے تھے ہندو، یہ 22 ارب روپے، اور 22 ارب روپے اس زمانے کے حقیر نہ سمجھیں، جب $2.5 کا ڈالر تھا، 2.5 روپے کا ڈالر تھا، تو کتنے ہوئے $10 بلین کے، ٹھیک ہے، اور مسلمان چھوڑو، مسلمانوں کے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں 1 ارب روپے کے، تو وہ 21 ارب روپے تو حکومت پاکستان کی ملکیت ہونی چاہیے تھے، وہ تو نہیں ہوئے ہیں، وہ اور وہ 21 ارب روپے جو ہے اب $200 بلین ہوتے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس سے بھی زیادہ ہوتے، اگر وہ تو اسی وقت یہ قصہ شروع ہو گیا، جعلی کلیم، قبضے پراپرٹی کے، جعلی کلیم، قبضے، یہ وہ، ہاں لیاقت علی خان نے 1 انچ زمین بھی نہیں لی، وہ درویش ایسے لوگ تھے، پھٹا ہوا بنیان تھا جب وہ شہید ہوئے، جی جی، اور کچھ پیسے نہیں تھے ان کے اکاؤنٹ میں، اور بیٹے کو کسی نے کوئی کام دلا دیا تو اتنے ناراض ہوئے جس کی کوئی آدمی، یہ قائد اعظم کی تربیت تھی، اور خود ان کے ماں باپ کی بھی تربیت تھی، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے وہ، اور مخلص تھے بہت، قرارداد مقاصد پاس کرائی۔ پھر جو لوگ آئے ہیں نا، مثلا چندری گڑھ کے بارے میں کل ساری رات سوچتا رہا، چندری گڑھ کافی دیر ساری رات میں کافی دیر سوچتا رہا، کوئی ایک واقعہ مجھے یاد نہیں آیا، ہاں جی، ایک لطیفہ صرف یاد آیا کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد دودھ کا گلاس پیتے تھے، وہ کوئی ایسیڈیٹی ہوگی، نہیں، شوگر کا مریض ہونے کے باوجود کسی نے پوچھا ہے بھئی آپ کیا کرتے ہیں، شوگر کے مریض ہیں اور ہر 1 گھنٹے کے بعد دودھ کا گلاس پیتے ہیں، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جب آدمی کی عمر 60 سال سے اوپر ہو جائے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھا لینا چاہیے، تو انہوں نے کہا قائد اعظم کا یہی قول آپ کو یاد رہا، اور چودھری محمد علی تھے، نہایت شریف آدمی تھے، اتوار کے دن میٹنگ بلائی اور انہوں نے کہا کہ کھانے میں کچھ تاخیر ہو گئی، یعنی تاخیر 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کی، تو بیگم محمد علی نمودار ہوئی اور ان کے ہاتھ لتھڑے ہوئے تھے آٹے سے، چپاتی پکا رہی تھی، تو چودھری محمد علی نے کہا باورچی تو ہے لیکن بیگم محمد علی باورچی پہ نثار نہیں کرتے، خود پکا، کابینہ کی میٹنگ، سادہ لوگ تھے وہ، اچھا اس نے
اپنا جو آخری وزیر ہے فیروز خان نے یہ گوادر آپ کو لے کے دیا، عمان سے خریدا، کتنا بڑا فیصلہ ثابت ہوا کریں گے گوادر کے بغیر پاکستان کیا ہوتا کیا ہوتا. لیکن کرپشن نہیں تھی. لیکن ہارون صاحب یہ جو میوزیکل چیئر شروع ہوئی کہ وزراء اعظم کو نکال کی حوث تو تھی، اور یہی ہولناک سب سے چیز ہے کرپشن. آپ نے نواز شریف صاحب تشریف لائے تو انہوں نے اس کو حلال قرار دیا، انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی، انسٹیٹیوشنلائز کیا. پھر زرداری صاحب نے وہ کرشمے دکھائے، وہ کرشمے دکھائے. عمران خان بیان کرتے تھے، ایک دفعہ مجھ سے کہا، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ بھئی میں گیا وہ حضور شوکت خانم ہاسپٹل کے سوا ان کا کوئی اور زندگی مقصد نہیں تھا، تو ان سے بھی ملنے وہ ہر کہیں جاتے تھے. تو وہ کھلے عام کہہ رہے تھے بھئی 10% دو، بینک سے جتنے پیسے لینے لے لو، 10 نو بیوروکریٹک ہرڈلز. اور اسی وقت ان کا نام مسٹر 10% رکھا گیا. حسین حقانی نے رکھا تھا، اچھا، جو بعد میں ان کے وہ ہو گئے حلیف. وہ تو حسین حقانی تو رنجیت سنگھ کی حکومت ہوتی تو اس کے ساتھ بھی مل جاتا، یزید کی ہوتی اس کے ساتھ بھی مل جاتا. ٹھیک ہے، وہ یہ تو لوگ جو ہیں ان کا کوئی دینی مان تھوڑی ٹائم سرورز ہیں. ہاں، وہ یہ جماعت اسلامی میں بھی رہ چکے ہیں، وہ جمعیت طلبہ اسلامی جمعیت یونین کے صدر تھے کراچی. جب میں کراچی گیا 79 میں تو وہ یونین کے صدر منتخب ہوئے تھے. تو ہارون صاحب یہ جو ہمارا فیلئر ہے انڈیا کا نہیں ہے. انہوں نے ایک آئین بنایا، انڈیا میں آج تک اس پہ عمل کر رہے ہیں. انڈیا میں نیشنلزم موجود تھا. انڈیا ایک پرانی قوم تھی، پرانی قوم، ٹھیک ہے. ان کے اندر ایک گہرا خوف بھی تھا، اس نے بھی انہیں جوڑے رکھا. لیکن پہلے 30 برس تک پاکستان میں شرح ترقی ان سے زیادہ تھی، اس لیے کہ ہم امریکی اتحادی تھے، ڈالر آ رہے تھے. نہیں سر، ایوب خان ہمارا انٹرپرینور ان سے بدر جہاں سیٹو سینٹو سے پیسے آ رہے تھے. وہ پیسے ان پیسوں سے نہیں، صرف وہ ایک پہلو ہے. لیکن وہ ضائع نہیں ہوئے. نہیں، انڈسٹری لگی، زرعی انقلاب آیا دور میں، ایوب اور منگلہ ڈیم بنا ایوب خان کے دور میں، تربیلا ڈیم شروع ہوا، کام شروع ہوا اس پہ. تربیلا ڈیم بنا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بھٹا ہی بیٹھ گیا. اس کے بعد جمہوریت آ گئی، اس شعبدہ بازی کی سیاست شروع ہوئی. یعنی جو بربادی کی ہے پاکستان کی بھٹو نے کوئی مثال ہی نہیں ہے. انڈسٹری کو قومیالیا تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی بیکو جو ہے وہ امریکہ تک کو پرزے بنا کے دیتے وہ تھے. چولائی دیکھنے کے لیے آتا تھا اس کو. دنیا بھر کے سربراہان مملکت آتے تھے. ہر چیز برباد کر کے رکھ دی، برین ڈرین ہو گیا. پھر سرمایہ بھی باہر منتقل ہوا. پھر کون بھٹو کے بعد؟ نہیں، لیکن انہوں نے آئین تو دیا نا ملک کو، 73 کا آئین جو اب تک چل رہا ہے. آئین میں ایک ہفتے کے بعد 6 ترامیم کر دی. یہ آمرانہ سوچ ہے ہماری، چاہے سویلین ہو چاہے نان سویلین ہو، سب کی آمرانہ سوچ. تو یہ بحران ابھی بھی یہی ہے نا. ہاں، کہ بھئی وہ اپنا چیف جسٹس نیا آئے گا، بتائیے اس بیچارے نواز شریف جب آئے گا، جب چیف جسٹس اب اس بیچارے کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اور وہ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں بھئی 33 دسمبر کو آئیں گے یا 35 دسمبر کو یا 38 دسمبر کو یا 40 دسمبر کو آئیں گے. نہیں، جاوید لطیف کہہ رہے ہیں 16-17 ستمبر. وہ جاوید لطیف کی کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں. وہ ان کے ہمیشہ کہتے ماؤتھ پیس ہیں نواز شریف. ماؤتھ پیس ایک تو کوئی لفظ نہیں ہے، وہ ان کے جو ہیں اس کے لیے جو مناسب لفظ. اچھا، اپنا ٹائم ختم ہو گیا. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ.